دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈس سویلائزیشن کی قدیم زبان براہوئی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس عالم نے باقاعدہ کتاب لکھی، اور اب تک کن علماء اور ادیبوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہوئی زبان میں کتب لکھی ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ دوستو میں ہوں سکندر براہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں براہوئی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سامعین، براہوئی انڈس سویلائزیشن سے تعلق رکھنے والی ایک قدیم زبان ہے، اور جیسے کہ اب تک انڈس سویلائزیشن کی لکھت پڑھی نہیں جا سکی ہے، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں کہ قدیم دور میں براہوئی زبان میں کیا کیا لکھا گیا تھا۔ تاہم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس براہوئی زبان کی 7 سے 8 صدیاں پرانی نسخ یا عربی رسم الخط میں تحاریر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر براہوئی زبان کی عربی رسم الخط میں لکھی گئی سب سے پرانی کتاب خدمت دین ہے، جو کہ آج سے 728 سال پہلے یعنی 1292 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ دوستو دیگر زبانوں کی طرح براہوئی زبان کی قدیم تحاریر زیادہ تر نظموں پر مشتمل ہیں، اور براہوئی زبان کی قدیم تحاریر ویسے بھی زیادہ تر اسلامی ہیں۔ اس لیے ان تحاریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نظم میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن یہاں ہم سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثر میں لکھی گئی کتب کا ذکر کریں گے، جو کہ اب تک براہوئی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہوئی زبان میں نثر میں پہلی کتاب براہوئی زبان کے عظیم اسکالر ڈاکٹر عبد الرحمن براہوئی صاحب نے آج سے تقریباً 54 سال پہلے لکھی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن براہوئی زبان کے پہلے محقق ہیں جنہوں نے انڈیا آفس لائبریری لندن کا دورہ کیا اور براہوئی زبان کے حوالے سے وہاں موجود دستاویزات کا جائزہ لیا، اور ان دستاویزات کی بنیاد پر براہوئی زبان پر تحقیق کر کے نئے حقائق سامنے لائے۔ ڈاکٹر صاحب AA میں اور PhD ہیں۔ انہوں نے 1960 سے براہوئی زبان میں لکھنا شروع کیا۔ براہوئی زبان پر ان کی اردو میں لکھی گئی کتب نے سارے پاکستان کو براہوئی زبان سے حقیقی طور پر متعارف کرایا، اور سارے پاکستان کے محققین براہوئی زبان کی قدامت کے معترف ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتب براہوئی نامہ، براہوئی ادب کی تاریخ، براہوئی اور اردو کا تقابلی جائزہ اور ان کے دیگر کتب نے تحقیق اور لسانیات کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب کو ان کے 6 کتب پر صوبائی اور وفاقی سطح پر ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن براہوئی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب کا عنوان ہے در یتیم۔ کیا زبردست عنوان ہے! یہ کتاب 1968 میں براہوئی اکیڈمی پاکستان نے شائع کی تھی۔ اس کتاب کی کاپیاں اس وقت تقریباً نایاب ہو چکی ہیں۔ دوستو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہوئی زبان میں دوسری کتاب پروفیسر عبد الرؤف صاحب کی لکھی گئی ہے۔ پروفیسر عبد الرؤف بلوچستان میں شعبہ تعلیم سے منسلک تھے اور CSS کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کمشنر بن گئے۔ وہ براہوئی زبان اور ادب سے محبت کرنے والے بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے براہوئی زبان میں کافی مضامین بھی لکھی۔ سیرت کے عنوان سے ان کی کتاب 1981 میں براہوئی اکیڈمی پاکستان نے شائع کی۔ پروفیسر عبد الرؤف نے اس کتاب پر 1982 میں سیرت کا صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ سامعین، براہوئی زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری کتاب جناب غلام حیدر حسرت صاحب نے لکھی۔ مرحوم غلام حیدر حسرت براہوئی زبان کے اچھے لکھاری، شاعر اور براڈ کاسٹر تھے۔ وہ بڑے عرصے تک ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے جڑے رہے۔ مرحوم غلام حیدر حسرت براہوئی اکیڈمی پاکستان کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے براہوئی زبان میں چند کتب بھی لکھی، جن میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1981 میں براہوئی اکیڈمی پاکستان کی طرف سے شائع ہونے والی اس کتاب کا عنوان ہے بندگینہ خیر خواہ، جس کی اردو میں معنی ہے انسانیت کا خیر خواہ۔ اس کتاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 24 سے زائد موضوعات پر بحث کی گئی ہے، اور لکھنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ دوستو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہوئی زبان میں چوتھی کتاب ڈاکٹر عبد الرزاق صابر صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرزاق صابر نہ صرف براہوئی زبان کے بہت بڑے محقق ہیں، بلکہ عملی جدوجہد کے حوالے سے ایک رول ماڈل بھی ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کو 9ویں جماعت میں اپنے خاندان کی مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم چھوڑنی پڑی، لیکن اس بہادر انسان نے ہمت نہ ہاری۔ اپنے خاندان کی کفالت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ امتحانات دینے شروع کیے۔ انہوں نے میٹرک، انٹر، بی اے اور ایم اے کے امتحانات پرائیویٹ طور پر دیے اور بلوچستان یونیورسٹی میں جاب حاصل کی۔ انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی اور اسی ہی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب بلوچستان یونیورسٹی میں براہوئی ڈپارٹمنٹ اور بلوچستان اسٹڈیز سینٹر میں اہم عہدوں پر رہے۔ انہوں نے تربت یونیورسٹی بلوچستان کے وائس چانسلر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس وقت گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ براہوئی اور تامل زبانوں میں مشابہت اور مماثلت پر تحقیق کرنا ہے۔ انہوں نے بھارت کے تامل ناڈو ریاست میں انٹرنیشنل اسکول آف ڈریویڈین لنگوسٹکس کیرالا میں تقریباً 1 مہینہ تک رہ کر تحقیق کی۔ ڈاکٹر صاحب اس تحقیق اور اپنے اس سفر پر براہوئی زبان میں ایک کتاب دراوڑستان لکھ چکے ہیں، جس میں ان کے سفر کی رودات کے ساتھ ساتھ تحقیق کے نتائج پر مواد موجود ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے براہوئی زبان پر انگریزی اور اردو میں اہم مقالے لکھ کر ایک نئے زاویے سے براہوئی زبان کو ساری دنیا میں متعارف کرایا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کی براہوئی زبان میں لکھی گئی کتب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب بھی شامل ہے۔ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب 1985 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب براہوئی ادبی سوسائٹی نے چھپائی۔ کتاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کا خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوپاری، ایک مبلغ اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے خوبیاں بہتر انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ سامعین، براہوئی زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5واں اور 6ٹھا کتاب یعنی 2 کتب لکھنے کی سعادت براہوئی زبان کے عظیم عالم علامہ حضرت جوہر براہوئی صاحب کو حاصل ہوئی۔ دوستو، حضرت علامہ جوہر براہوئی کو کون نہیں جانتا؟ براہوئی، سندھی اور اردو میں 56 کتب کے خالق حضرت جوہر براہوئی حضرت نور محمد پروانہ کے بعد براہوئی زبان کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ حضرت جوہر براہوئی نے 1972 سے براہوئی زبان میں لکھنے کا آغاز کیا۔ براہوئی زبان میں لاکھ تعداد مضامین لکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ جوہر براہوئی نے براہوئی زبان میں اعلیٰ انقلابی اور قومی شاعری بھی تخلیق کی۔ علامہ حضرت جوہر براہوئی نے فرید آباد، میہر، سندھ میں سنگت کے نام سے ایک شاندار 6 ماہی براہوئی رسالہ بھی جاری کیا تھا، جس نے براہوئی زبان میں تحقیقی تحاریر، ادب لطیف اور قومی ادب جیسے شاندار تحائف براہوئی زبان کو دیے۔ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے سنگت کے بہت سے شماروں کے ساتھ ساتھ اپنی بہت سی کتب کی کتابت بھی علامہ حضرت جوہر براہوئی نے خود کی اور براہوئی زبان اور ادب کو نثر اور نظم میں کتب کے بہت بڑے ذخیرے سے نوازا۔ جب مالی مشکلات کی وجہ سے سنگت رسالہ بند ہوا تو حضرت جوہر براہوئی نے براہوئی زبان اور ادب کی خدمت کا ایک اور نرالا طریقہ دریافت کیا۔ 1990 سے حضرت جوہر براہوئی نے براہوئی ادبی سیمیناروں کا سلسلہ شروع کیا اور کافی سالوں تک ہر سال پابندی سے فرید آباد میں براہوئی ادبی سیمینار منعقد کراتے رہے۔ ان سیمیناروں کی بدولت براہوئی زبان میں تحریر اور تحقیق کا رنگ نکھر کر سامنے آیا اور بہت سے نئے براہوئی نوجوانوں نے براہوئی ادب میں تحقیقی انداز سے لکھنا شروع کیا۔ حضرت جوہر براہوئی کا ایک اور کارنامہ براہوئی ادب کو ترجمے کا شاندار تحفہ فراہم کرنا ہے۔ جوہر صاحب نے پہلی مرتبہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی لازوال شاعری کو براہوئی زبان میں ترجمہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت علامہ جوہر براہوئی کی براہوئی زبان میں سیرت پر پہلی کتاب 1993 میں اور دوسری کتاب 2003 میں شائع ہوئی۔ پہلی کتاب کا عنوان تھا رحمت للعالمین، جبکہ دوسری کتاب کا عنوان ہے سیرت المرسلین۔ پہلی کتاب 15 ابواب پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتاب پہلی سے بھی زیادہ ضخیم اور 132 ابواب پر مشتمل ہے۔ دونوں کتب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کتب تحقیق کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں اور کتب کے آخر میں ان سب کتب کا حوالہ دیا گیا ہے جن سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جوہر براہوئی صاحب کی سیرت پر کتب براہوئی زبان میں شاہکات کتب شمار کی جاتی ہیں۔ ان کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر بابرکت پہلو کا بہترین انداز سے احاطہ کیا گیا ہے۔ علامہ جوہر براہوئی صاحب، جو کہ براہوئی زبان میں ادب لطیف کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، ان کی سیرت کے دونوں کتب میں تحریر کا انداز دل کو لبھانے والا ہے۔
सामिन सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिरावी ज़बान में 7वीं किताब हाजी अब्दुल लतीफ़ बंगुलज़ई साहब की है। हाजी अब्दुल लतीफ़ बंगुलज़ई बिरावी ज़बान के नामवर अदीब और मुहक्किक हैं। बिरावी ज़बान में अदब लतीफ़ और इंशाया इनकी ख़ास शोबे हैं। उन्होंने बिरावी ज़बान की तरक्की और तरबीज में अखबारात और रसायल का किरदार के उन्वान से एक शानदार थीसिस लिखकर एमफिल की डिग्री हासिल की और उनका ये एमफिल का तहकीकी मकाला भी बिरावी एकेडमी पाकिस्तान ने शाया किया है। हाजी अब्दुल लतीफ़ बंगुलज़ई की सीरत नबी पर लिखी गई किताब का उन्वान है सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किताब 2005 में बिरावी एकेडमी ने शाया किया। किताब में तहरीर का अंदाज शानदार और मुहक्किकाना है। दोस्तों, बिरावी ज़बान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 8वीं किताब बिरावी ज़बान के नौजवान अदीब जनाब नादर शाहवानी साहब की लिखी हुई है। जनाब नादर शाहवानी कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। बिरावी ज़बान में नावल उनका ख़ास शोबा है। बिरावी ज़बान में उनके चंद नावल छप भी चुके हैं जिन्होंने बिरावी ज़बान में एक अच्छा नाम कमाया है। नादर शाहवानी ने शाफ़ी अल मुहश्शर के नाम से बिरावी ज़बान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी है, जो कि 2007 में बिरावी एकेडमी ने शाया की है। दोस्तों, बिरावी ज़बान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नवी किताब जनाब डॉक्टर मीर सलाहुद्दीन मेंगल साहब ने लिखी है। डॉक्टर मीर सलाहुद्दीन मेंगल किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बिरावी ज़बान के बका के लिए बलूचिस्तान के सियासी खिलाड़ियों से जवानी में ही टक्कर खाने और इस पादाश में जेल जाने वाले डॉक्टर मीर सलाहुद्दीन मेंगल इस वक्त बिरावी एकेडमी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान, चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम सरकारी ओहदों पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने कानून के शोबे में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इनकी पीएचडी थीसिस भी कल्लात के बिरावी हुक्मरानों के कवानीन पर है, जो कि एक अहम मौजू है। डॉक्टर साहब ने बिरावी, उर्दू और अंग्रेज़ी में अहम कुतुब लिखी हैं, जिनमें चंद कुतुब ने सूबाई और वफाकी अवार्ड भी हासिल किए हैं। डॉक्टर मीर सलाहुद्दीन मेंगल ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन्वान से किताब लिखी है। ये किताब 2009 में बिरावी एकेडमी ने शाया की। किताब में तहकीक और तहरीर का अंदाज बहुत खूबसूरत है। सामिन, बिरावी ज़बान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10वीं और 11वीं किताब यानी 2 कुतुब मौलाना अब्दुल कादिर मोहम्मद हसनी साहब ने तहरीर की हैं। मौलाना अब्दुल कादिर मोहम्मद हसनी बिरावी ज़बान के जाने पहचाने अदीब और आलिम हैं। वो बिरावी ज़बान में दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अहम कुतुब लिख चुके हैं। दीन इस्लाम और बिरावी ज़बान से मोहब्बत की वजह से अपनी बहुत सी कुतुब उन्होंने अपने खर्चे पर छपवाई हैं। भिरिया रोड, नौशर फ़िरोज़, सिंध में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ मौलाना अब्दुल कादिर मोहम्मद हसनी की चंद कुतुब उर्दू ज़बान में भी छपी हुई हैं। बिरावी ज़बान में मौलाना साहब की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली किताब सीरत रसूल 2012 में बिरावी एकेडमी ने पाकिस्तान ने छापी। इस किताब की 15 अबाब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अहम पहलुओं का खूबसूरत अंदाज में तज़किरा किया गया है। ये किताब गहरी तहकीक की बुनियाद पर लिखी गई है और किताब के आखिर में बाकायदे हवाले दिए गए हैं। मौलाना साहब की इस किताब ने भी सीरत पर सदारती अवार्ड हासिल किया है। मौलाना अब्दुल कादिर मोहम्मद हसनी साहब ने सीरत नबी पर दूसरी किताब 1917 में लिखी। इस किताब का उन्वान है सीरतुर रहमतिल आलमीन। मौलाना साहब इस किताब पर भी सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ये एक तफसीली किताब है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पर तफसील से ज़िक्र मौजूद है और मौलाना साहब इस किताब का दूसरा हिस्सा भी लिखने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी पर मुश्तमिल होगा। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसर ज़िक्र बिरावी ज़बान में पहली मरतबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखने वाले बिरावी आलिम का, और उसके बाद जिन भी अदीबों और उलमा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब तक बिरावी ज़बान में कुतुब लिखी हैं। इसका खुलासा ये है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले बिरावी ज़बान में किताब डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी ने लिखी और 2021 तक बिरावी ज़बान में 1 डज़न कुतुब सीरत नबी पर लिखी गई हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि बिरावी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक भी ज़रूर करें ताकि बिरावी टीवी पर आने वाले हर नए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे किसी एक नए प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज़।